بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، ایک اور خوبصورت قصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک رہیے گا تاکہ اس قصے کے ذریعے ہم اپنے اور آپ کے ایمان کو ذرا ٹٹول سکیں۔ ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک رومی نو مسلم دوست تھا۔ ایک بار میں نے اس سے اسلام لانے کا سبب پوچھا، اس نے بتانے سے انکار کیا۔ میں نے اصرار کیا اور کہا کہ تمہیں ضرور بتانا ہوگا، تو اس نے بتایا کہ اسلام لانے سے قبل ایک مرتبہ مسلمانوں کی فوج نے ہمارا محاصرہ کیا۔ ہم نے محاصرے سے نکل کر ان سے لڑائی کی، جس کے نتیجے میں دونوں طرف سے بہت سارے افراد قتل ہوئے اور کئی آدمی قیدی بنا لیے گئے۔ ہم نے 10 مسلمانوں کو گرفتار کیا۔ میں اس وقت روم کے عیسائیوں میں بڑے اونچے مرتبے والا آدمی شمار ہوتا تھا۔ میں نے مسلمان قیدیوں کو اپنے نوکروں کے سپرد کیا تاکہ وہ ان کی نگرانی کریں۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک نوکر نے ایک مسلمان قیدی سے کوئی چیز لے کر اسے کچھ دیر کے لیے آزاد کیا ہے۔ مسلمان قیدی نے نماز ادا کی۔ میں نے اس نوکر کو مارا اور پوچھا کہ تو نے اس مسلمان قیدی سے کیا لیا تھا؟ نوکر نے کہا کہ یہ مسلمان ہر نماز کے وقت مجھے 1 دینار دیتا ہے اور میں اسے نماز پڑھنے کے لیے کھول دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ اس مسلمان کے پاس کوئی مال ہے، یہ تمہیں دینار کہاں سے دیتا ہے؟ نوکر نے کہا کہ اس کے پاس تو کوئی چیز، کوئی مال نہیں، البتہ نماز سے فراغت کے بعد یہ مسلمان اپنے ہاتھ زمین پر مارتا ہے اور 1 دینار زمین سے اٹھا کر مجھے دے دیتا ہے۔ رومی مسلمان کہنے لگا کہ میں نے بھی اس مسلمان کو آزمانا چاہا۔ چنانچہ دوسرے دن میں نے اس نوکر کا لباس پہنا اور نوکر سے کہا کہ آج تمہاری ڈیوٹی میں خود دوں گا۔ جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو اس نے اشارہ کیا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں اور 1 دینار تمہیں دوں گا۔ میں نے کہا نہیں، میں 2 دینار لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں 2 دینار دے دوں گا۔ میں نے اسے نماز کے لیے کھولا، اس نے نماز پڑھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور مجھے 2 نئے دینار زمین سے اٹھا کر دے دیے۔ عصر کا وقت پھر اس نے حسب عادت اشارہ کیا۔ میں نے اشارے سے اسے بتایا کہ 5 دینار لوں گا۔ چنانچہ اس نے نماز ادا کرنے کے بعد 5 دینار دے دیے۔ مغرب کے وقت میں نے 10 دینار کا مطالبہ کیا، اس نے مجھے 10 دینار دیے۔ عشاء کی نماز کے وقت میں نے اس سے کہا کہ 20 دینار لوں گا، اس نے مان لیا اور نماز کے بعد ہاتھ زمین پر مار کر 20 دینار اٹھا کر دے دیے اور مجھ سے کہنے لگا کہ جس رب، جس مولا کی میں نماز پڑھتا ہوں وہ بہت بڑا غنی اور سخی ہے، میرے سوال کرنے پر وہ مجھے دینے میں بخل نہیں کرتا۔ وہ رومی مسلمان دوست کہنے لگا کہ میں رات کو سویا اور میرے دل میں اس مسلمان قیدی سے بڑا اثر ہوا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے۔ میرے دل میں ان کی محبت و عظمت پیدا ہو گئی۔ صبح میں نے اس مسلمان بزرگ کی بیڑیاں کھول دیں اور انتہائی اکرام و احترام کے ساتھ انہیں کپڑے پہنائے اور انہیں اس بات کا اختیار دیا کہ وہ چاہے تو میرے پاس نہایت عزت سے رہ لے یا وہ اپنے ملک واپس چلے جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے ملک واپس جانا چاہتا ہوں۔ میں نے انہیں پہنچانے کے لیے ایک خچر کا انتظام کیا۔ میں نے خود انہیں خچر پر سوار کیا۔ جب میں نے ان کو زاد راہ دے کر رخصت کرنے لگا تو انہوں نے میرے لیے یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس دین پر موت دے جو دین اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی دین اسلام۔ وہ رومی مسلمان کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اس مسلمان بزرگ کی یہ دعا ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ پھر میں نے اپنے غلاموں میں سے 10 قابل اعتماد غلام ان کے ساتھ بھیجے اور انہیں ان کی حفاظت اور آرام کی تاکید کی۔ میں نے اس بزرگ کو ایک دوات اور کاغذ بھی دیا کہ جب آپ وہاں پہنچ جائیں تو مجھے خط لکھیے گا اپنی خیریت کی، اور میں نے ان کو ایک خفیہ پوشیدہ علامت بھی دی کہ آپ یہ خط پر لکھ دیں تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ یہ خط آپ کے پاس ہی سے آیا ہے۔
وہ رومی مسلمان کہتا ہے کہ ہمارے شہر اور ان ولی اللہ کے شہر کے درمیان 5 دن کی مسافت تھی اور آنے جانے پر 10 دن لگیں گے، لیکن میرے غلام چھٹے دن ہی واپس آ گئے اور ان کے پاس اس بزرگ کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط بھی تھا۔ خط میں وہی پوشیدہ علامت بھی درج تھی۔ میں نے اپنے غلاموں سے جلدی واپس آنے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے، جس وقت ہم آپ سے رخصت ہوئے اور وہ بزرگ ہمارے ساتھ تھے تو ہم ایک ہی گھڑی میں بغیر تھکان و تکلیف کے منزل مقصود تک پہنچ گئے، یعنی 5 دن کا سفر 1 دن میں طے کر لیا۔ البتہ واپسی پر مسلسل 5 دن تک سفر کر کے بڑی تکلیف اور تھکاوٹ کے ساتھ ہم پہنچے ہیں۔ وہ رومی مسلمان ان کی بات سن کر فوراً چلا اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ و ان دین الاسلام حق۔ میں نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کیا اور اس بات پر یقین کیا کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایسی نماز کہ جو نماز ہمیں اللہ تعالیٰ سے لینے کا سبب بن جائے، ہم نماز کے ذریعے ہر چیز، ہر تکلیف اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بن جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ذات سے محبت نصیب فرمائے، آمین۔